السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال ہے ابو حسان نورانی چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ تمام کو سدا سلامت رکھے، آمین فقط والسلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے ساتھی، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا ہے اور ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ موت کا آنا یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دنیا کی زیب و زینت ایسی ہے کہ آدمی موت کو بھلائے رہتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اور موت کے دنیا کی زیب و زینت کو لوگ دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ کیوں کہ دنیا کی زیب و زینت دکھائی دیتی ہے، مال دکھائی دیتا ہے، فلٹ دکھائی دیتا ہے، زیور دکھائی دیتے ہیں، کہ پیسے دکھائی دیتے ہیں، نوٹیں دکھائی دیتی ہیں، تو آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور جو یقینی چیز ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، جیسے موت، مرنے کے بعد کے مناظر وہ دکھائی نہیں دیتے، تو آدمی اس سے غافل رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر اچانک موت کا فرشتہ آ کر پکڑ لیتا ہے۔ موت جو ہے ہمیشہ اچانک آتی ہے، کہہ کے نہیں آتی کہ کال 5 واگے آویس تیاری رکھ جو، یہ نہیں ہے۔ وہ اچانک آ کے آدمی کو لے کے چل دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صرف نبیوں کے لیے یہ ہے کہ اجازت لے کر ملک الموت آتے ہیں۔ اجازت ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، آپ کہیں تو آپ کو لے جانے، اب نہ کہیں تو کوئی بات نہیں رہے۔ تو آدمی جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرے اور اچھے اعمال کرے۔ اچھے اعمال کرے گا تو اس کی زندگی بھی اچھی اور موت بھی اچھی، زندگی میں بھی برکت، موت میں بھی برکت۔ بھلا آدمی ہے، بھلی عورت ہے، دیندار عورت، دیندار مرد کہ صورت کی عورتیں دیندار ہونی چاہیے، دھمال والی نہیں۔ کہ ہمارے ہاں صورت میں عورتیں جو ہے وہ دھمال والی ہیں،
ٹن 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 سمجھے آپ لوگ. بس جتنا پیسہ آتا ہے آپ دو. شادی اس نے شادی میں 5 لاکھ خرچ کیا, میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ ہونا چاہیے. یہ دھمال. کہ اس نے ولیمے میں 500 کو بلایا تو میں 1000 کو بلاؤں گی, یہ دھمال. حالانکہ شادیاں بہت سیدھی سادی ہوتی تھی. ہماری شریعت میں شادی ایک ضرورت کی چیز ہے. نکاح مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے ضرورت رکھی ہے انسان کے اندر, تو ضرورت پورا کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان کیا ہے شریعت نے. جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اتنا ہی آسان ہوتی ہے. پانی, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو بہت آسان کر دیا. نہریں بنا دی, سمندر بن گئے, بڑے بڑے دریا بن گئے, بڑے بڑے چشمے بن گئے, بنا دیے اللہ نے. جاؤ یہاں سے پانی آ رہا ہے, یہاں سے پانی آ رہا, نل میں پانی آتا ہے, آدمی پانی پیتا ہے. یہی معاملہ ہے نکاح کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نکاح کے اندر زیادہ زیادہ خرچہ ہوگا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں سورت میں نکاح میں کتنے خرچے ہوتے ہیں. میں سورت کا داماد تو ہوں نہیں, لیکن دنیا کا داماد ہوں. ساری دنیا کا داماد ہوں, مطلب ساری دنیا میں جہاں جہاں وہاں داماد کا جتنا اکرام ہوتا ہے اس سے زیادہ الحمدللہ میرا اکرام ہوتا ہے. لوگ سبق سنتے ہیں, لوگ بات مانتے ہیں. اس لیے میں اپنے آپ کو جگ داماد کہتا ہوں. سب جگہ کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا. اس لیے آج کا سبق آپ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے دہانے سورت پر کھولے ہیں. سورت کو اللہ تعالیٰ نے مال کے دہانے کھولے ہیں سورت پر اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کا انعام ہے, اسے انعام سمجھنا. اور ایک قسم کا امتحان بھی ہے. پکڑنے کے لیے بھی اللہ دیتا ہے, اور جو ہے خوش ہو کر بھی اللہ دیتا ہے. فضول خرچی نہیں, کپڑوں میں بھی فضول خرچی نہیں, موبائلوں میں فضول خرچی نہیں, کہ شادیوں میں فضول خرچی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں سیدھے سادے طریقے پر. سیدھے صحابہ کی شادیاں, یہ تو چلتے چلتے نکاح ہو جاتے تھے. چلتے چلتے قصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی دیکھو, اللہ تمہیں بہت مال دے گا, ابھی اور دے گا. اب میرے یہ جملہ یاد رکھنا, جتنا ہے نا بھی آپ کے پاس, ماشاءاللہ بنگلے بن رہے, کاریں آ رہی, اچھے اچھے زیورات آ رہے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میں کہتا ہوں اور دے آپ کو, اور حلال دے, خوش ہو کر دے, پکڑنے کے لیے نہ دے, خوش ہو کر. جیسے گھر کا مالک پوپٹ کو اور طوطے کو روزے دیتا ہے خوش ہو کر, دل بہلانے کے لیے دیتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تو اس نے کہا مولانا 5 لاکھ پاؤنڈ نو آپ پوپٹ سے, اور اس کا ہے 5 لاکھ پاؤنڈ. اب انڈیا کا حساب لگا لو, وہ تو اشرف بھائی لگائیں گے انڈیا کا حساب کتاب ان کو ہی آتا ہے, ہم کو تو آتا نہیں حساب کتاب. تو اب بتاؤ کہ یہ جو کھانا کھلاتا ہے اس کو, تو اپنے بیٹے کا کھانے کا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا اس پوپٹ کا خیال رکھتا ہے. رات کو 2 بجے میزبان تھا ہمارا, ہم جیسے, تو 2 بجے اٹھا اور اس کو کچھ کھلا رہے. کیا مولانا دوا پوچھو, ڈاکٹر نے کہی کہ راتے 2 વાગે દવા આપવાની એને, અને પછી 8 વાગે આપવાની. اپنے بیٹے کا اتنا فکر نہیں کرتا جتنا اس کا فکر کرتا ہے. وہ خوش ہو کر کر رہا ہے. تو روزی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے, کبھی راضی ہو کے دیتا ہے, کبھی ناراض ہو کے دیتا ہے. راضی ہو کر دیتا ہے جیسے پوپٹ والی مثال, کہ خوش ہو کر اس کا اکرام ہوتا ہے. میں نے پیسہ خرچ کیا ہے, میرے گھر میں ہے, مجھے اس سے پیار ہے, ہر قسم کا خیال رکھے گا. اور چوہے کو بھی اللہ گھر والا روزی دیتا ہے. بھئی چوہا جب گھر میں پریشان کرے تو پنجرا لاتے ہی نہیں لاتے,
اس میں گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں، لیکن ناراض ہو کر۔ تو روزے دینا دو قسم کا ہے، راضی ہو کر، ناراض ہو کر، اور دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو ہم صرف اتنا سوچیں کہ اب چوہے والی کھا رہے ہیں یا پوپٹ والی کھا رہے ہیں، کہ چوہے والی کھا رہے ہیں یا طوطے والی کھا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اس لیے فضول خرچیوں سے بچو اور اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ سوال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہے، رذائل، حسد، کینہ، بغض، کپٹ، یہ کینسر ہے، روحانی کینسر اسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعائیں قبول کرانی ہے، اپنا دل صاف کرو۔ گھر کے اندر ساس ہے، بہو ہے، بہو کے دل کے اندر ساس کے بارے میں کچھ، اور ساس کے دل کے اندر بہو کے بارے میں کچھ، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں کچھ، اور بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں کچھ۔ بدگمانیاں، یہ چیزیں، اس سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ یہ جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں، اور زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں زیادہ یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں۔ اور میں بہت آسان مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ اپنے کپڑے کے اوپر معمولی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ 1 کلو اونٹ ڈالو، 1 کلو گلاب ڈالو، 1 کلو مجموعہ ڈالو، 1 کلو شمامہ ڈالو، لیکن گندگی ہی غالب رہے گی۔ ہاں، آپ اس کو پاک کر دو، صاف کر دو، دھو دو، اور اس پر 1 قطرہ گلاب کا ڈالو، چمک جائے گا۔ تو ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ، یہ ساری بدگمانیاں، یہ ساری جو بھری ہوئی ہے، تو جتنی بھی نمازیں پڑھو، نیکیاں ملے گی۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں میں۔ نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں، کوئی بندہ اور بندی جب پڑھ لیتے ہیں تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، ان سب کے برابر اللہ انہیں نیکیاں دیتا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مائیں بہنیں جو ایام میں ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اسے۔ کیوں؟ کہ یہ دعا ہے۔ میں تلاوت نہیں کروا رہا، آپ کو تلاوت کرنا منع ہے، میں دعا پڑھوا رہا ہوں۔ پھر سے 1 مرتبہ پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 3 in 1 ہے۔ اس میں اپنے لیے بھی معافی ہے، سارے مومنین کے لیے بھی معافی ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی معافی ہے۔ اس کے لیے اس کا نام رکھا ہے میں نے 3 in 1۔ ایک دعا پڑھ لو، لیکن فائدہ کتنا ہے اس کا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی، ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ میں نے پڑھی، آپ نے پڑھی، بچیوں نے پڑھی، بیٹیوں نے پڑھی، ماؤں نے پڑھی، بہنوں نے پڑھی، بہو نے پڑھی، سب کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئیں۔ یقینی، 100% یقینی۔ کل نیکیاں ملے گی، پرسوں ملیں گی، ذرا سوچیں گے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا، نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ اتنا فاسٹ نیٹ ورک ہے اللہ کا۔ تو نیکیاں کمانا آسان ہے، نیکیاں قبول کرانا مشکل ہے۔ قبول کہاں ہوگا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہم قبول کرتے۔ اپنے دل میں تقوی، اپنی زندگی میں تقوی لاؤ، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو۔ اے سورت کی بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو۔
کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے بے داغ دل. اس پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. کسی زمانے میں عورتیں بے داغ دل والی ہوتی تھی. عورتیں تھیں بھئی، وہ عورتیں آپ کے جیسی تھی، وہ بھی بچے جنتی تھی، وہ بھی گھر کا کام کرتی تھی. یہ نہیں کہ آپ اکیلے کام کرتی ہو. آج تک کام والیاں موجود ہیں گھروں میں ماشاء اللہ، اور صورت میں تو کچھ زیادہ ہی ہے، سمجھے نا. وہاں تو کام والیاں بھی نہیں ہوتی تھی. بے داغ دل. وہ مائیں، وہ عورتیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی ابھی زبان سے کہا بھی نہیں ہے، دل میں ہے، یہ کہنا ہے. اور اللہ کیا کہتا تھا؟ قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، مت کہہ، مت کہہ، مت کہہ. تیرے دل کی صدا میں جانتا ہوں، تیرے دل میں جو ہے میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے چپ کے قلب سلیم مانگو. یہ قرآن کا جملہ ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا کر. پھر وہ عورت جو بچے جنے گی، آج تو اللہ معاف کرے، اب تو وہ عورتیں چلی گئی، ان کا ہو گیا. آج کل کی عورتیں تو شیخ الحدیث بھی پیدا نہیں کرتی. کسی زمانے میں عورتیں جو ہے شیخ الحدیث پیدا کرتی. آج کل تو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. مولانا دعا کرو ہمارو چھوکرو جیسے ڈاکٹر بنی جائے، پائلٹ بنی جائے. ارے بھائی بہت اچھا ہے بھائی، لیکن یہ بھی تو دعا کرا کہ میرے بچہ، میرا بیٹا دیندار بن جائے. یہ بھی تو ہے. اب یہ بھی تو دعا کروائیے. بھائی پائلٹ بنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر کا بننا حرام نہیں، اور پائلٹ بننا حرام نہیں، اور بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں. کہ بخاری شریف پڑھو کہ فرض عین ہے، ان کا نا. کہ کسی مدرسے کے اندر جا کر بخاری شریف پڑھاؤ، فرض عین ہے، ان کا نا. کہ ڈاکٹر بننا یہ کا حرام نہیں، پائلٹ بننا یہ کا حرام نہیں، اور بخاری شریف پڑھنا پڑھانا فرض عین نہیں، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. دینداری، اپنے گھروں میں دینداری لاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. پھر ایسے بچے ہوں گے صلاح الدین ایوبی جیسے کہ جنہوں نے کام کیا. نور الدین زنگی جیسے. اس کی ماں نے کہا تھا کہ نور الدین زنگی بیٹا میں میرا دودھ معاف نہیں کروں گی، بس میری خواہش یہ ہے کہ تو بیت المقدس فتح. یہ نور الدین زنگی سے کہا تھا. اور میں روزانہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے تیرے لیے دعا کرتی ہوں. یہ نور الدین زنگی. خیر انہوں نے وعدہ کیا ماں کے ساتھ، لیکن چل نہیں سکے، عمر نے وفا نہیں کی، انتقال ہو گیا ان کا. تو صلاح الدین ایوبی نے کام لیا. تو صلاح الدین ایوبی کی ماں بھی کہتی تھی، ایک چھات جب بیت المقدس فتح ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی ماں نے کہا ایک چھاتے کا دودھ معاف کیا ہے کہ تو نے بیت المقدس فتح کیا، دوسری چھاتی کا معاف نہیں کیا. میری خواہش ہے کہ کیا خواہش ہے اماں آپ کی؟ کہ یہ ہے کہ اب ایسا کام کر کے قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رہے. ایسا نظام بنا. اماں یہ تو میں نہیں کر سکتا، جتنا مجھ میں طاقت تھی اتنا کیا میں نے. یہ کہا جا دونوں چھاتی کا دودھ معاف کر دیا. یہ مائیں تھی. اللہ معاف کرے، آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو صبح صبح اسکول جانے کے لیے بچوں کو مائیں جگائیں گی، فجر کی نماز کے لیے نہیں جگائے گی. اسکول جانے کے لیے برابر ٹائم پر ٹنا ٹن کر 7 واگے بس آپ سے، 7 واگے رکشہ واڑو آپ سے تیار تھا. تو فجر کی نماز کے لیے نہیں. اس کا مطلب کہ اسکول ہمارے ذہنوں میں مقدم ہے، فجر کی نماز مقدم نہیں ہے، حالانکہ فجر کی نماز تو فرض ہے نا. اس لیے اپنے مزاج کو بدلو. میں کہتا ہوں مزاج بدلو، دینی مزاج لاؤ، پھر اللہ آپ کو مقام دے گا کہ آپ صرف جہاں دیکھو گی اللہ وہاں ہدایت پھیلا دے گا. کس زمانے میں عورتیں ایسی گزری ہیں، عالمائیں بھی گزری ہیں، دیندار بھی گزری ہیں،
اور بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام، کارنامے جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کیے. اس لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا. جو سلف صالحات کرتی تھی وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں ہدیہ دوں گا آپ لوگوں کو. بہت آسان ہے. جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے میں ایک ہدیہ دیتا ہوں. اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور یہ میری تصویر ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اب تصویر تو میں سب کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جس گھر میں قیام کرتا ہوں یا جہاں جو میرا میزبان ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ لے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار لے. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے کہ ہمارے سبق سننے والے بہت ہو گئے نا، آپ کی صورت میں بھی آ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، گروپوں میں. یہ ہر آدمی بلاتا ہے اپنے گھر میں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کے گھر کا پانی مجھے پلا. تو اللہ ایسا نظام بناتا ہے، اسباب بناتا ہے. حالانکہ بڑھاپے میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سورت کا جو سفر ہوا، یہ سفر حذیفہ ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ آئے میرے پاس، میں سورت کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ سورت آؤ. میں نے کہا بھائی اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، جانا آنا، کاروں میں بیٹھنا، ٹرینوں میں بیٹھنا اترنا، یہ اتنی ہمت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، دو مرتبہ 3 مرتبہ یہ مسجد نبوی میں آئے دعوت دینے کے لیے. اچانک مجھے الہام ہوا کہ یہ سورت والے نہیں بلا رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں. یہ شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی میری دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. کہ مدینہ منورہ میں کوئی دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے. یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ڈالا اس کے دل میں، نبی کے شہر میں جو ہے وہ تجھے دعوت دے رہا ہوتا، تو نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں ہی آئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں افطار کے وقت میں، بھئی ہمارے صورت کہ آپ دعوت قبول کرو. تو اچانک مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ حضور کی طرف سے قسم کی دعوت ہے، یہ اشارہ ہے کہ سفر کرو. اب کیسے سفر کریں؟ والدہ کی طبیعت خراب ہے. آج کا والدہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ و آرام نصیب کرے. آپ سب سے ایصال ثواب کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مجھ پر احسان ہوگا آپ لوگوں کا. پھر میں نے سفر تھوڑا مختصر طے کیے، ورنہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمہارا وہاں بارباڈوس، اتنے تقاضے ہیں. میں نے کہا اب ہمت نہیں بھائی، لیکن یہ قریب کے ہیں. میں نے کہا سفر کرو تم. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو پھر یہ سفر ہم نے کیا. یہاں کافی سالوں کے بعد آنا ہوا. اس لیے آپ کو آج سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں، جو نور الدین زنگی کی ماں کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کرتی تھی. سلف صالحات کا معمول تھا. سورت والیاں بھی سلف صالحات جیسی بنے. اور وہ کیا ہے کہ بدرین کی تعداد ہے 313. بدر میں جانے والے جو تھے وہ 313 تھے. تو 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 315 بھی لکھے ہیں علماء نے، 320 بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ابھی، اس میں 313 نقل کیا ہے. اور جو بخاری کی روایتیں ہیں یہ ہے وہ، میں نے کہا 313. تو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس. پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. 313 سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چائے بناتے یا کھانا پکاتے یہ پڑھو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بالکل ریڈی میڈ
یہ نہیں کہ بلڈر لے کر بھاگ گیا، اس نے موبائل بند کر دیا، اب پتہ نہیں کب ملے گا، کہاں ملے گا، ارے کیا گئے ہو لو، پیسہ لے گئے ہو، تو گئے ہو، وہ نہیں، آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پراپرٹی تیار، آپ نے پڑھا، پڑھتے ہی پراپرٹی تیار۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو، مریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی تیار کرو۔ سورت میں تو بہت پراپرٹی بنا لی، دکان بھی بنا لی، فلیٹ بھی بنا لیے، بنگلے بنا لیے، کرائے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں سے بنائی ہے، کیا مکلے شہیاں، تو اللہ کی رحمت کی بھی جوش آئے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، ریڈی میڈ محل، قصر فی الجنہ۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا بنا، وہ تو تیری طاقت ہونی چاہیے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار، 200 مرتبہ پڑھو 20 بنگلے تیار، سیدھا سیدھا حساب ہے۔ 300 مرتبہ پڑھو 30 بنگلے تیار، 30 بنگلے تو تیار ہو گئے، پھر جو ہے 10 مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار۔ اب آدمی مجھے آگے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ 313 پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والیاں جو ہے ماشاء اللہ روزانہ 2-2 ہزار مرتبہ ہی پڑھتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ میں آسان ڈوز دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے گا۔ تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں، پابندی سے ایک عورت نے کہا میرے بنگلے، میرے پراپرٹی تیار ہو رہی ہے وہاں، پر مولوی صاحب ایٹلو کونے کہ آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو ત્યાં જઈને આટલા બધા બંગલા ત્યાં તો કોઈ રેન્ટ વાળો તો મળે નહીં આપણોને કે ભાડાથી આપી દો, કોઈ કંપની હોય તો કંપનીને આપી દો, એવું તો છે જ નહીં। تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا وہاں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا بیٹا فکر مت کر، تو بنگلے بنائے جا، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، وہ وہاں کی بات ہے، لیکن ملے گا، پکی بات۔ 313 مرتبہ روزانہ اپنا یہ معمول بنا لو، جو ترتیب سے بھی آپ کی ہو، ایام میں نہیں پڑھنا ہے بس، اور زیادہ پڑھو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں۔ یہ بھئی پوچھے کیوں پڑھتے ہیں بہت؟ حضرت مجھے محبت ہے اس صورت سے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہلوایا؟ اگر تو اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے تو یاد رکھنا اس کو جا کر کہو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آج کے جو میرے سبق چل رہے ہیں، ایک تو درس قرآن آتا ہے اور ایک مجھے آج کا سبق آتا ہے، تو میں اس میں اس کا مضمون ہے اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے۔ پارٹ نمبر اتنا اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو۔ تصویر تو میں سب کو ہدیہ دے نہیں سکتا، جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر میں میاں بیوی کو دے دوں گا انشاءاللہ، تصویر جہاں یہاں بیٹھا ہوں کہ بھی اس کو میں ہدیہ دے دوں گا، یہ لے بھی تیرے گھر میں آیا ہے، یہ تصویر ہدیہ لے لے، لیکن تصویر تو سب کو پہنچا نہیں سکتا میں، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ وظیفہ دے دوں آپ کو، یہ پڑھو، اس کے بعد آپ کی منگنیاں بھی ہو جائیں گی، اس کے بعد شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ بیٹا کا نام فرمانا تو بیٹا بھی اچھا فرما بردار ہو جائے گا، اور بنگلہ تو تیار ہو جائے گا، وہ تو یقینی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کرو، موت کا آنا یقینی ہے، موت کے وقت ہمیں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھے گا،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کو بہت بیان کیا ہے. دیندار مرد ہے، دیندار عورت ہے تو ملک الموت خود جو ہے کلمہ پڑھوائیں گے. پڑھ پڑھ پڑھ. دیندار ہے. لوگ اس کے جنازے میں ہو کہ نہ ہو وہ فکر مت کرو. اس کے جنازے میں فرشتے ضرور ہوں گے. آدمی آج کل کہتا ہے ارے آنا جنازہ میں بہو مانسو ہوتا. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ارے آنا جنازہ میں تو کوئی خاص مانسو نہ تھا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کوئی خراب آدمی ہے. حضرت عثمان کے جنازے میں صرف 8 آدمی تھے. حضرت عثمان کے جنازے میں 8 سے 10 آدمی تھے تو خراب تھے وہ. ان کے جنازے میں وجہ پڑا 8-10 آدمی تھے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اچھی چیز ہے بہت بڑا مجمع ہو دعا کرے، لیکن کسی کے جنازے میں کم ہو تو اس کو خراب سمجھنا یہ نہیں ہے. اچھا اور خراب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اعمال اچھے ہیں وہ اللہ کے یہاں اچھا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ دیندار جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں گے. بس اس کے دل کو سکون چین دیں گے اس کو ہم، اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے. یہ وعدہ ہے. دیندار کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کا انتقال رات کو 2 بجے ہو رہا ہے یا رات کو 2:30 بجے ہو رہا ہے، لیکن موت کے وقت میں کون سے وقت دکھائی دے گا؟ ظہر کی نماز کا، کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے جیسے. اچھا دیندار تھی، دیندار تھا تو یہ فرماتے ہیں فرشتے اکرام کریں گے. یہ روایتوں میں ہزاروں فرشتے آتے ہیں اور یہ شتونگڑے بھی آتے ہیں. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھوں بیٹھے. فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، نمازیں پڑھی ہیں اس نے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، اچھی لڑکی ہے، اچھی عورت ہے، اچھا مرد ہے، ایمان بچانے کی فکر کرتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے باتیں کرتے ہیں یہ دیندار مرد اور عورت کے لیے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پہ جمے رہے. فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں اور آ کر کہتے ہیں ہم تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ٹینشن مت لینا، جہاں تو جا رہی ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں تیرا بھرپور استقبال. کاریں کھڑی ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، بے ٹینشن مت لینا. اور پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا بھی غم مت کرنا، ہم ذمہ دار ہیں اس کے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، فکر مت کرنا. یہ دیندار. کتابوں میں لکھا ہے 500 فرشتے آتے ہیں، 500 الگ الگ خوشبوئیں لے کر. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ اور میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تارو سو نام چھے، تیرا کیا نام ہے، سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں. ایسا دل بہلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جاتی ہے، شوہر کو بھول جاتی ہے، وہ آدمی اپنی بیوی کو بھول جاتا ہے، بچوں کو بھول جاتا ہے. سب ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں سب، اور ایک سے ایک خوبصورت قسم کے ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں. دیندار. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی دیندار کا انتقال جب ہوتا ہے تو آٹومیٹک گھر کے اندر خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو لگائی نہیں جاتی،
یہ خوشبو فرشتوں کی ہوتی ہے. اور ایک پوائنٹ بتاؤں، آپ اکیلی بیٹھے، کبھی کبھی جو ہے داہنی طرف سے کوئی آواز آ جاتی ہے، کبھی بائیں طرف سے آواز آتی ہے، کبھی کوئی سمتنی آواز آتی ہے. یہ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، داہنی طرف سے کسی نے کچھ پکارا، تو داہنی طرف سے پکارا فرشتے نے پکارا، اور بائیں طرف سے پکارا شیطان نے پکارا ہے. اور کوئی سمت نہیں ہے، وہ اللہ نے پکارا ہے. خیر ہے، یہ دینداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورت کی عورتیں جو ہیں وہ دیندار بنے. یہ تمہارے یہاں جو دھمال ہے نا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہے. شادیوں میں خرچے، اور پھر کپڑوں کے اوپر خرچے، اور پھر لمبی لمبی شاپنگیں کرنا، اور بازاروں مولوں میں جانا. یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام نہیں. آدمی ضرورت کے لیے کرے، کوئی رش کی بات نہیں ہے. شو بازی، اس سے نظر لگتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں نا، وہ حسد کی اور نظر کی پریشانیاں ہیں. حسد ہوتا ہے. اچھا موبائل کیا تھے لاوی تو، یہ مول میں گئی تھی تیاں تھی لاوی سارا ہو. تو ابھی موبائل کا جو ہے خراب بھی نہیں ہوا، 2 مہینے بھی ہوئے، اور دوسرا موبائل. اللہ کو ہی پسند نہیں ہے. اسے اسراف کہیں گے، تبذیر کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اور آپ میں اللہ نے بہت خوبی رکھی ہے. میں آپ کو آج کی تاریخ لکھ لینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ. اور دیکھو کہ سورت جو ہے ٹاپ 1 ماشاءاللہ یہ ہے. لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، مرتے ہی یہ مال چھوٹ جائے گا. دیندار بنو گی تو فرشتہ جو ہے وہ آ کر خوشخبریاں دیں گے، خوشخبریاں. ٹینشن مت لے بھائی، ٹینشن مت لینا، ٹینشن مت لینا. اور اچھی اچھی باتیں کر. اور شیطان جو ہے وہ کسی طریقے سے بہکانے کی فکر میں رہے گا، اس کا ایمان کھینچ لوں. لیکن موت کے وقت میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کبھی کبھار آدمی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ جملے ادھر ادھر کے کہہ دیتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو، کبھی کبھار موت کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن دماغ چلتا ہے، دل چلتا ہے. تو نصیحت کرتا ہوں، زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو دل میں تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دماغ میں تو کلمہ لا سکتے ہو نہیں لا سکتے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو رہا تھا، تو شیطان نے 99 دلیلیں پیش کی امام صاحب کے سامنے کہ اللہ نہیں، اللہ نہیں. امام صاحب نے جو ہے یہ جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے. آخر میں شیطان نے کوئی دلیل، تو امام صاحب نے کہا میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرا اللہ ایک ہے. اس کے بعد امام صاحب کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بڑا زبردست فتنے میں آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، بچ گیا. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ بہت دے، میری دعائیں ہیں. اور حلال دے، حرام سے بچا دے، کہ حرام لقمے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنا دل صاف رکھو، ایک دعا مانگو، اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما. تو دیندار ہے یہ عورت، دیندار ہے مرد. فرشتے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، باغات دکھاتے ہیں، حوریں دکھاتے ہیں. وہ حور وہاں سے سلام کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کی روح پھڑکتی ہے. آخر میں ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت آ کر کیا کہتا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے. دیکھا کہ ملک الموت آیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، ایک کی بات کہتا ہے ملک الموت،
મારા માથા પર જો શું લખ્યું છે, मेरी पेशानी पर देख क्या लिखा है, उसकी पेशानी पर कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जुबान से निकला और फौरन उसकी रूह कब्ज कर ली, जाओ हमेशा के लिए कामयाब हो गया। दीनदार है, कब्र में रखा तो कब्र में रखते ही जब फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, अरे मैं ठहर मारे असर की नमाज पढ़वानी है, मुझे असर की नमाज पढ़नी है। कब्र में जो फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे, चाहे रात को 2 बजे करें 3 बजे करें, उसको असर का वक्त दिखाई देगा, गुरूब का, कि मुझे नमाज पढ़नी है। नमाज ही थी। मैंने मेरे वालदा रहमतुल्लाह अलैह को देखा, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करे, नमाज का वक्त बहुत एहतमाम से मुझे नमाज पढ़ाओ। इस बुढ़ापे में भी, इस बीमारी में भी, भाई तेरा सबक सुना, मैं मशगूल होता था तो मेरी बीवी से कहें, बच्चियों से कहें, भाई यूनुस का सबक दरस कुरान सुनती थी। हालांकि एक तो है आज का सबक, वो आसान होता है, दरस कुरान थोड़ा हार्ड होता है। कुरान शरीफ के आयतें हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह 5-6 मिनट का होता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी सुनती थी। दीनी मिजाज, अपना मिजाज दीनी बनाओ, ये मेरी दावत है आप लोगों को कि मिजाज दीनी हो। अब दीनदार है, अब गई वहाँ कब्र में इकराम एहतराम, दीनदार औरत है। और किताबों में भी लिखा है कि ये औरत या ये लड़की या ये मर्द जिस घर में रहकर इबादत करते थे, जिस चारपाई पर अल्लाह अल्लाह करते थे, तो इनके दुनिया से जाने के बाद वो चारपाई रोती है। और बाद सलफ सालिहीन, बाद सलफ सालिहात तो ऐसे गुजरे हैं कि 40-40 दिन तक उनके चारपाई में से रोने की आवाज़ें आई हैं, उनके कमरे में से रोने की आवाज़ें आई हैं। 40 दिन तक कोई जा नहीं सकता था, क्यों? रोने की आवाज़ आती थी, दीवारें रोती थी कि इतनी अच्छी औरत थी, दुनिया से चली गई। इमाम कुर्तुबी कहा करते थे अपने शागिर्दों से कि आज मेरी वजह से अल्लाह ने अजाब रोक रखा है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कुर्तुबा पर क्या हालात आते हैं। तो समझ में नहीं आता था लोगों को, जब दुनिया से रुखसत हुए तब कुर्तुबा पर हालात आए। तो आपकी दीनदारी की वजह से हालात, अजाब को भी अल्लाह रोक के रखेगा। दीनदार है। कब्र में दाखिल किया तो एक शेर पढ़कर लोग वापस हो जाएंगे, कब्र तक आपका इकराम कर लिया, आगे आपके अमल जाने। कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमल जाने। नमाज साथ देगी, आप कुरान पढ़ रही हो, कुरान साथ देगा। दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है, दुरूद शरीफ साथ देगा। आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा साथ देगा। दीनदार थी, इसलिए दीनदार बनने की कोशिश करो। माल तो अल्लाह ने बहुत दिया, इतना माल अल्हम्दुलिल्लाह दिया है कि 100 नसरुत तक भी न कमाऊँ तो भी अल्लाह ताला खिलाता रहेगा। सूरत को अल्लाह ताला ने माल के लिए छांटा है हिंदुस्तान के एतबार से। वो ज़मीनों में से जो है ना खजाने ही निकलेंगे, लेकिन वही पोपट वाली खानी है, चूहे वाली नहीं खानी, पोपट वाली, तोते वाली, खुश होकर। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले, गांव वाले, इलाके वाले अगर दीनदार बन जाएं, ईमान ले आए, तकवा इख्तियार कर लें, हम बरकतों के दरवाज़े खोलेंगे। ये बरकतों के दरवाज़े खुलवाने, उसके लिए अपने दिल को साफ रखो। रोज़ाना रात को सोते वक्त में सबको माफ़ करके सो। ये तरतीब है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त में जितना भी बिगाड़ है ना दिल में, बहू के बारे में, सास के बारे में, और जेठानी और ननन, पता नहीं क्या कहें, जेठानी, जेठ, ननन, ये जो नाम है अपने हमारे बिरादरी में, हमारे इलाके में, सब के बारे में जो है अपना दिल साफ करके सो जाओ। अल्लाह से कहो उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। एक सहाबी थे,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دیکھو دیکھو بھئی دیکھو دیکھو، ابھی ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا تو صحابہ تو دھیان سے دیکھنے لگے، کون آتا ہے کون آتا ہے۔ تو ایک صحابی آئے وضو کر کے، جوتے ان کے ہاتھ میں، وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اس کے بارے میں کہا ہے جنتی ہے۔ دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ایک آدمی آئے گا یہاں سے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ دیکھتے رہے کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن آپ نے کہا ایک آدمی بھی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ایک صحابی ہے، نوجوان صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ سعد ابن وقاص نام تھا ان کا، جو آتے تھے 3 دن سے، سعد ابن وقاص۔ اب انہوں نے کہا 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے جنتی ہے۔ ابھی کیا عمل ہے اس کا؟ نماز بہت پڑھتا ہے، قرآن بہت پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، ذرا تحقیق تو کروں۔ تو 3 دن مہمان بن گئے وہاں جا کر کہ دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے۔ کچھ نہیں، اپنی نمازیں پڑھتے تھے، عام نماز جو ہوتی ہے اپنی، روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن سے حضور نے کہا کہ آپ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، تو آپ کی کیا خوبی ہے؟ بولے میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو حضور نے بات کہی تو میں اپنا راز بتاتا ہوں۔ حالانکہ میں راز کسی کو بتانے والا نہیں تھا، میرے اللہ کے درمیان تھا یہ معاملہ۔ اور وہ راز یہ کہ رات کو جب میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل میں رکھتا نہیں۔ اور جو ہمارے یہاں کیا ہے، شب برات آئے گی، شب برات فون کریں گے بھائی معاف کر دیا ہاں، کہ گھدو کریے تو معاف کر دیا ہاں، شب برات میں معافی، اور دوسرے دن جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ ایسے معافی نہیں ہوتی۔ قلب سلیم، صحابہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا تھا ان کی دل کی صفائی کی وجہ سے، اس لیے لقب ملا تھا، پھر وہ درجے پر پہنچے تھے۔ آپ جب دنیا سے انشاءاللہ رخصت ہوگی تو آپ کا مکان بھی آپ کی جدائی پہ روئے گا، کیونکہ آپ دیندار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے گھر کے سامنے جو درخت ہے وہ درخت بھی روتا ہے، بھینسیں ہیں وہ بھینسیں بھی روتی ہیں، گائے بھی رکھی، دیندار آدمی تھا۔ آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے جہاں سے نیکیاں چڑھتی تھی، آپ کی نماز آپ کی تہجد جو چڑھتی تھی وہ دروازے بھی روئے گا کہ کیوں رو رہا؟ یہ کہا کہ وہ آنا بند ہو گیا۔ بھلی عورت تھی، بھلا آدمی تھا۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے، آج مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی خواہش مولانا کیا، ہر آدمی پوچھتا ہے نا آپ کی تمنا کیا، کوئی خواہش۔ میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے، اللہ کرے میری تمنا پوری ہو عافیت کے ساتھ، کہ دنیا میں یہ مشہور ہے، بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، بہترین کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ، اور بہترین آئی فون چاہیے تو سان فرانسسکو چلے جاؤ، سان ہوزے فیکٹری وہاں پر ہے ایپل والوں کی، میرا وہاں بیان بھی ہوا ہے۔ اور بہترین قسم کے کار چاہیے تو جرمن چلے جاؤ، بہترین قسم کے کمپیوٹر کے پارٹ چاہیے تو آپ جو ہے امریکہ چلے جاؤ، اچھے اچھے پارٹس آپ کو ملیں گے۔ اور بہترین قسم کی عورتیں دیکھنی ہو تو سورت چلے جاؤ، اخباروں میں آئے گا کہ بہترین قسم کی عورتیں دیکھنی ہو آپ کو، مال و منال کے اعتبار سے نہیں، چہرے مہرے کے اعتبار سے نہیں، دینداری کے اعتبار سے۔ مرد عورتیں کہ آپ سورت چلے جاؤ، آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے، بہت بھلے لوگ ملیں گے۔ کسی زمانے میں ایسی بستیاں تھیں 100% بستیاں نمازی تھی، 100% بستیاں تہجد گزار تھی، 100% بستی جو ہے وہ داڑھی والے تھے۔ اور میں ان بستی میں گیا ہوں، یعنی مجھے لوگ لے گئے ہیں، ان عورتوں میں نے بیان کیا ہے، میں رہا ہوں وہاں،
مجھے مستقل لے گئے کہ مولانا آپ کو ایسی بستیوں میں ہم لے جاتے ہیں جہاں 100% دینداری، ایک ٹیلی ویژن نہیں ملے گا آپ کو. اور ابھی ہم جو پڑھا جا رہے ہیں نا، ابھی پروگرام بنا رہے، وہ 100% دینداری ہے. ابھی یہاں سے جانے کے بعد ایک بستی کا ہمارا یعنی مشورہ چل رہا ہے، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. ہمیں تاریخ اپنی دی نہیں ہے. 100% ایک ٹی وی نہیں ملے گا، ایک بغیر داڑھی والا نہیں ملے گا. فجر کی نماز میں 100% جتنی بستی میں جیسے 500 ہے نا، 500 تو بچوں کے ساتھ ملیں گے آپ کو. مسجد میں جماعتیں بیٹھیں گے تو سارے کے سارے 500 کے 500 بیٹھیں گے. ہاں کوئی معذور ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی یہ ہے. ابھی میں چاہتا ہوں اللہ کرے صورت بھی ایسا بن جاوے. لیکن ہمارا تو ہے کیا، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ دوپہر کو 2 بجے سورج طلوع ہوتا ہے صورت میں. دنیا میں تو صبح جلدی ہو جاتا ہوگا، لیکن صورت میں جو ہے رات کو بہت دیر سے غروب ہوتا ہے. اور 2 بجے، 2:30 بجے، 1:30 بجے شہزادے ہیں نا، ناشتہ ہوتا ہے. ارے ناشتے کا ٹائم ہے. زندگیاں بدلو، اچھے بنو، اچھے. اور جس کے دل میں جو ہوتا ہے، میں بتاؤں، جس کے دل میں جو چیز بیٹھ گئی وہ چیز چلائے گی اس کو. دل میں دین بیٹھ گیا تو دین چلائے گا. دین بیٹھا ہے، دل میں نماز بیٹھ گئی، یہ نماز چلائے گی، بغیر نماز کے نہیں رہے گی. دل کے اندر قرآن بیٹھ گیا، قرآن چلائے گا. اور ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹیوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا قرآن کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. دل میں جو بیٹھے گا، دل میں کاروبار بیٹھ گیا تو کاروبار چلائے گا. دل میں کپڑا بیٹھ گیا تو کپڑا چلائے گا. دل میں جو بیٹھا، لیلا کے دل میں مجنون بیٹھا ہوا تھا اور مجنون کے دل کے اندر لیلا بیٹھی ہوئی تھی، تو وہی چلا رہے تھے ان کو. ہر چیز میں لیلا دکھائی دیتی تھی، ہر چیز میں مجنون دکھائی دیتا تھا. یاد رکھنا، اس اپنے دل کے اندر دین کو بٹھاؤ. ہماری اتنی تشکیل ہے، اور یہ ہوگا گھر کی تعلیم سے. میرا سبق آتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ گروپ میں کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہوگا. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا میں پھیلایا الحمدللہ کہ میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. ان کو پتہ نہیں میرا ہی سبق ہے. میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں حرم شریف کے اندر کہ بھی آپ چہرے سے اچھا لگ رہے ہو، یہ کتاب پڑھنا بہت اچھی ہے. تو میں لے لیتا ہوں، ان کا جزاک اللہ خیر. پھر دوسرے دن آتے ہیں، حضرت معاف کرنا، یہ تو آپ ہی نے لکھی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت کون بیٹھے ہیں؟ یہ کہ انہوں نے تو لکھی ہے یہ کتاب. مومن کا ہتھیار ہے، 26 صورتیں ہیں. ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک جب ٹیک آف کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سب کو مومن کا ہتھیار بانٹنی شروع کی. وہ میرے پاس بھی آیا، مجھے بھی دی کہ یہ کتاب پڑھتے رہنا، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے، جادو سے بھی حفاظت ہے، یہ بھی ہے. وہ فضائل مجھے خود بیان کر رہا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی. تو یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس لیے ایک تو میں نے آپ کو ہدیہ دیا میری طرف سے. استاذ کا ہدیہ بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک استاذ کی دعا ہوتی ہے، ایک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے. تو ماں باپ کی دعا سے زیادہ اللہ استاذ کی دعا قبول کرتا ہے. کہ ماں باپ تو جو ہے آپ کی خالی کاروبار کی فکر کرے گا، آپ کی دھندے کی فکر کرے گا. استاد آپ کی جنت اور جہنم کی فکر کرے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری خاص دعا ہے آج کی تاریخ کی، جس کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس ہال میں جمع کیا، اللہ تعالیٰ اسی فضل و کرم سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ، اور ابھی جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے اور جب بھی سنیں، لیکن بیان ابھی چل رہا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جو بھی ہے، اور بعد میں بھی پہنچتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت میں داخل کر دیں. اس لیے سورہ اخلاص والا ہدیہ یہ قبول کر لو. آپ لوگوں نے قبول کیا بھائی؟ 313 مرتبہ. پراپرٹی بناؤ. یہ جملہ یاد رکھنا ذرا. پراپرٹی کے جملے سے آدمی کو یاد رہتا ہے. خالی بنگلہ کو ہو تو آدمی کو ذہن میں نہیں آتا. بنگلہ کیو ہو سے بنگلہ بھائی. پراپرٹی
بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ پکا یہ تیرا ہی ہے، نام لکھ دیا جاتا ہے فلانی کا ہے فلانی کا ہے، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آدمی کو یہ ہے کہ بھی میرا بنگلہ ہے تو ذرا تھوڑے کھجور کے درخت بھی ہونے چاہیے، تھوڑی پھلواری بھی ہونی چاہیے، تو سبحان اللہ بحمدہ بہت پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جتنی مرتبہ تم سبحان اللہ بحمدہ پڑھو گے اتنے درخت جنت میں کھجور کے لگیں گے۔ آپ کو 100 درخت لگا لیں، 100 مرتبہ پڑھ لو، 100 درخت لگ جائیں گے کھجور کے۔ اور وہاں لکڑی کے درخت نہیں ہوتے، وہاں سونے کے ہوتے ہیں۔ یہاں سونے کے لیے آپ ترستی ہو، ایک ایک بالی کے لیے ترستی ہو، اور وہاں سونے کے درخت لگاؤ۔ جتنا مدینہ منورہ میں نے بیان کیا مستورات میں، اور یہ حدیث بیان کی، جنت میں کھجور کا درخت لگاؤ، ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ بیان کرنے کے بعد اپنی کار میں بیٹھا، ایک بچی بھاگی بھاگی آئی، شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا تو اس کی بہن آئی بڑی، حضرت شیخ وہ شیخ کہتے ہیں، جیسے یہاں حضرت کہتے ہیں نا، وہ لوگ شیخ کہتے ہیں۔ شیخ میری بہن نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے، اور اتنے بنگلے تیار کر لیے میں نے۔ یہ آج کی تاریخ کا خاص ہدیہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ، اس کے بعد دعائیں مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اور مرنا ہے، یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کب آ جاوے۔ کتابوں میں لکھا ہے روزانہ ملک الموت سب پر نگاہ رکھتا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کب کس کو لے کے چلنا ہے۔ اور موت اچانک آتی ہے، کہہ کے نہیں آتی، کب آوے، کون سی زندگی کے کون سی گلی میں شام ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنا رخ موڑو، اور آپ کے دل میں یہ نہ آوے کہ مولوی صاحب بہت گناہ ہو گئے تنہائیوں میں۔ آپ بالکل ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اے میرے بندے اور بندی، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اس گناہوں سے بھر جائے۔ کوئی اتنا زیادہ گناہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ گناہوں سے بھر جائے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی گناہ کرے اور ساری دنیا گناہ کرے تو بھی اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ آسمان سے لے کر زمین سے لے کر آسمانوں تک گناہ بھر جائیں۔ لیکن وعدہ کرتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ استغفار کریں گے، معاف کر دوں گا، وعدہ ہے۔ اور پڑھوایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جو صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا، نبی جی پڑھتے رہو، نبی جی پڑھتے رہو، نبی جی پڑھتے رہو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا اللہ نے۔ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر عرضی کرنے کی ترتیب بتاوے نا، تم ایسا ایسا لکھو، آج کل ہوتے ہیں نا آفیسر والے، تمہیں عام لکھو، آویرتی لکھو، وہ تم نے لکھی نہ پوچھ، آویرتی لکھو، تمہیں لوگوں جیسے قبول کریں ناکسوانے، پچھے تمہیں فساد، تم پھنسو گے نہیں، تم اس طریقے سے لکھو۔ تو اللہ نے پڑھوایا، وہ پڑھوایا کیوں؟ اللہ کو دینا ہے، اس لیے پڑھوایا۔ کیسا پڑھو؟ پڑھو میرے ساتھ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پڑھوایا ہے، آسمانوں سے پڑھوایا ہے۔ دینداری والی زندگی، قلب سلیم، دل صاف، اعتبار سے چلتے رہو۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم ہے یہ، زیادہ سے زیادہ تو پڑھنے والیوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، احمد آباد کی ہے، کل میرا احمد آباد میں پروگرام تھا الحمدللہ، تو وہ بھی شکاگو میں رہتی ہے، اس نے میرا بیان سنا تھا نواب مسجد میں، اس وقت میں 5 لاکھ مرتبہ پڑھواتا تھا۔ قرآن شریف کے حروف ہیں 4,40,000 3,40,000، میں نے کہا اب راؤنڈ فگر پکڑ لو، قرآن شریف کے حروف کے مطابق 5 لاکھ مرتبہ تم پڑھو
پریشان تھی. آہستہ 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 کر کے 3 سال کے بعد اس کا مجھے فون آیا یا خبر آئی کہ میں نے 1 کوٹا پورا کر لیا اور سارا کا سارا آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا اس سے بڑا ہدیہ کچھ نہیں ہے بھائی. پھر شروع کیا. آج اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے. احمد آباد کی رہنے والی ہو تو 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن 313 مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, اور میرا سبق سنتے رہو. دوسرا میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار 26 صورتیں, یہ نئی آ گئی ہیں, ہم 2022 ماڈل. آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا, 2019 ماڈل, 2021 ماڈل, 2020 ماڈل, یہ 2022 ماڈل. یہ میری کتاب میں نے بالکل تیار کی ہے. یہ 2022 ماڈل 2022 میں تیار ہوئی ہے. سب کچھ میں نے اس میں سے جتنی بھی رتبہ ابھی چیزیں تھی سب نکال کر ڈھنگ سے مجموعہ تیار کر لیا ہے. اس کو خرید لو, کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی انشاءاللہ, اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرو. سب کچھ اس میں مومن کا ہتھیار بھی ہے, اس میں اللہ کی پناہ بھی ہے, اس میں حج عمرے کی دعائیں بھی ہے, اس میں اللہ سے باتیں کیسے کرنا وہ بھی ہے.